جی السلام علیکم، مائی نیم از محمد ویس۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ از امیزون۔ امیزون کیا ہے، امیزون کا فاؤنڈر کون ہے، امیزون کا سی ای او کون ہے، یہ ساری چیزیں آج ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ واٹ از امیزون؟ امیزون کیا ہے؟ امیزون ایک آن لائن ریٹیل مارکیٹ ہے جہاں پر دنیا کی تقریباً ہر چیز اویلیبل ہے۔ آپ ایک کلک سے کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتے ہیں اور آپ کو بہت آسانی کے ساتھ وہ چیز آپ کے ہوم ایڈریس پہ، جو آپ نے ایڈریس دینا ہے وہاں پر وہ چیز ڈیلیور ہو جائے گی۔ تو یہ ایک بہت بڑی آن لائن ریٹیل مارکیٹ ہے اور اس کا فاؤنڈر، اس کا سی ای او جس کا نام ہے جیف بیزوس۔ جیف بیزوس اس ٹائم یہ دنیا کا سب سے امیر ترین شخص ہے۔ یہ 12 جنوری 1969 میں یو ایس اے میں میکسیکو میں پیدا ہوا۔ یہ بچپن میں ہی ذہین اور قابل تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس واقعے کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ اس نے بچپن میں یعنی کہ چھوٹی عمر میں ہی بڑے بڑے کام کر دکھایا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ اس نے اپنے دروازے کے باہر ایک بیل لگا دی جس کا کنیکشن اس کے دروازے کے ساتھ تھا، یعنی اگر کوئی بھی اس کی اجازت بغیر اس کے کمرے میں داخل ہوتا تو وہ بیل، اس کا الارم بجنا شروع ہو جاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی میرے کمرے میں داخل ہوا ہے۔ یعنی کہ اتنی چھوٹی عمر میں اتنی بڑی تھنکنگ، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی تھنکنگ پاور کتنی زیادہ تھی۔ اسی قابلیت و ذہانت کی وجہ سے وہ اسکول میں فرسٹ آتا تھا، یعنی کہ سب بچوں سے قابل تھا۔ اس کے اسکول کے دنوں میں اسکول والے ایک کمپیوٹر لائے جو کہ وہ چاہتے تھے کہ اسکول کے بچوں کو اس کا استعمال بتایا جائے کہ آنے والے وقت میں اس چیز کا بہت زیادہ استعمال ہے، تو بچوں کو اس کے بارے میں نالج ہونا چاہیے۔ مگر ادھر کا حال دیکھیں کہ ادھر کے اساتذہ کو بھی اس کا استعمال نہیں تھا آتا، یعنی ان کو وہ کمپیوٹر چلانا نہیں تھا آتا۔ لے تو آئے مگر انہیں چلانا نہیں تھا آتا۔ تو جیف بیزوس نے اس کی جو مینول بک ہے اسے پڑھ کر خود چلایا، نہ کہ خود چلایا بلکہ اس نے اپنے اساتذہ کو بھی سکھایا اور جو اپنے کولیگ، اپنے کلاس فیلو یا دوسرے اسکول کے بچے ان کو بھی سکھایا۔ اسی ذہانت اور قابلیت کی وجہ سے وہ 1990 میں مرچنٹ بینک، جو کہ یو ایس اے کا مرچنٹ بینک ہے، اس میں وائس پریزیڈنٹ کی جاب پر لگ گیا، جو کہ ایک بہت بڑی پوسٹ ہے۔ ادھر لگنے کے لیے ایک بہت زیادہ ایکسپیرینس کی ضرورت تھی، مگر ان کی قابلیت کی وجہ سے انہیں بہت جلد وہ جاب مل گئی۔ اور تب بھی انہوں نے اپنی جاب کے دوران کمپیوٹر کا استعمال کرتے ہوئے، نیٹ کا استعمال کرتے ہوئے یہ چیک کیا، یہ ریلائز کیا، یہ دیکھا کہ ہر سال سالانہ 2200% لوگ انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ آنے والے وقت میں 5 سال بعد، 10 سال بعد، 15 سال بعد کتنے زیادہ لوگ جو کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوں گے، اور یہ ایک بہت سپیڈ کے ساتھ استعمال کرتی ہوئی چیز۔ تو انہوں نے ریلائز کیا کہ انہیں ایسا کام کیا جائے جس کا لنک ہی انٹرنیٹ کے ساتھ ہو، یا کوئی چیز ایسی سیل کی جائے جو کہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے اسے سیل کر سکتے ہیں۔ یہ چیز انہوں نے تب سوچی جب انہیں یہ چیز کنفرم تھی کہ اس چیز میں 30% کامیابی ہے اور 70% ناکامی ہے، یعنی کہ 30% کامیابی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے بہت بڑا رسک لیا۔ انہوں نے اپنے اس بینک وائس پریزیڈنٹ کی جاب پر ریزائن دے دیا اور انہوں نے وہ سوچ لیا، وہ طے کر لیا کہ میں نے اب آن لائن سیلنگ کرنی ہے، یعنی کوئی نہ کوئی چیز میں نے انٹرنیٹ کو استعمال کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے، کوئی نہ کوئی سیلنگ کرنی ہے کہ لوگ اتنی تیزی سے انٹرنیٹ کا استعمال کر رہے ہیں، وہ انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن گھر بیٹھے ہی شاپنگ وغیرہ کریں گے۔ تو اس ویژن کے ساتھ انہوں نے اپنی اس نوکری سے ریزائن کر دیا اور اپنے والدین کے ساتھ گھر جا کے اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں اب آن لائن کام کرنا چاہتا ہوں، میں انٹرنیٹ پہ سیلنگ کرنا چاہتا ہوں۔
تو تب ان کے والدین کا پہلا یہ سوال تھا کہ بیٹا یہ انٹرنیٹ کیا ہے، واٹ از انٹرنیٹ؟ یعنی کہ اس سوال سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے والدین کو بھی اتنا معلوم نہیں تھا کہ یہ انٹرنیٹ کیا ہے۔ اس سوال سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے والدین کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ انٹرنیٹ کیا ہے، یعنی وہاں کے لوگوں کو اتنا انٹرنیٹ کے بارے میں نہیں علم تھا۔ تو پھر جیف بیزوس نے اپنے والدین کو انٹرنیٹ کے بارے میں بتایا اور انہوں نے اپنا سارا پلان جو انہوں نے سوچ رکھا تھا وہ سارا بتایا۔ تو پھر ان کے والدین نے ان پر ٹرسٹ کیا اور انہیں کچھ انویسٹمنٹ دی۔ کچھ انویسٹمنٹ انہوں نے اپنے خود سے لگا، کچھ انویسٹمنٹ ان کی وائف نے ان کو دی۔ تو یہ ساری انویسٹمنٹ اکٹھی کر کے پھر وہ آن لائن کام کے لیے انہوں نے تیاری شروع کر دی۔ تو ان کو اس کام کے لیے ایک مخصوص جگہ چاہیے تھی، تو انہوں نے کہا میں اپنے اس بزنس کا آغاز اپنے گراج سے شروع کروں گا۔ انہوں نے ایک دو اپنے فرینڈ، ایک دو کلیگ، کوئی اس فیلڈ سے انٹرسٹ رکھتے ہوئے پرسنس کو اٹیچ کیا اپنے ساتھ، اور پھر انہوں نے سوچا کہ ہم نے یہ تو سوچ لیا کہ ہم آن لائن سیلنگ کریں گے، مگر ہم نے آن لائن بیچنا کیا ہے؟ تو جیف بیزوس کا بکس وغیرہ میں بہت زیادہ انٹرسٹ تھا، وہ بکس وغیرہ بہت زیادہ پڑھتے تھے، تو انہوں نے پھر سوچا کہ میں بکس ہی سیل کروں گا۔ تو پھر انہوں نے اپنی ایک آن لائن ویب سائٹ بنائی، اپنے ایک بزنس کا نام سوچا کہ ہمارے بزنس کا کیا نام ہونا چاہیے۔ تو ان دنوں میں ایک میجیکل ورڈز بہت تیزی سے چل رہا تھا جو کہ آبرا کڈابرا تھا۔ تو اس ورڈز میں سے انہوں نے ایک کڈابرا کا جو ورڈ ہے وہ اپنے بزنس کے لیے مخصوص کیا، وہ اپنے بزنس کے لیے سلیکٹ کیا کہ ہمارے بزنس کا نام کڈابرا ہوگا۔ اسی نیم سے انہوں نے ویب سائٹ بنائی کہ kadabra.com۔ تو پھر انہوں نے بکس وغیرہ کو وہاں پر سیل کرنا شروع کر دیا۔ تو بہت سے لوگ ہیلپ وغیرہ کے لیے میل کرتے تھے یا کسی کو بتاتے تھے، تو وہ کڈابرا کی جگہ ان کی بزنس کا نام استعمال کرتے تھے، جس کا مطلب تھا کہ مردہ۔ تو جیف بیزوس کو جب یہ پتہ چلا کہ کسٹمر ہمارے بزنس کو کڈابرا کے نام سے جانتے ہیں، انہیں وہ اصل نام لینے میں پرابلم آتی ہے، دشواری آتی ہے، تو پھر انہوں نے سوچا کہ ہم اپنے بزنس کا نام چینج کر دیں گے، کوئی ایسا بزنس نیم رکھیں گے کہ جو ہر انسان کو بہت جلدی سے یاد ہو جائے اور وہ کسی کا نام بھی نہ ہو اور فیمس بھی ہو۔ تو انہوں نے سرچ کرتے ہوئے یہ دیکھا کہ ایمیزون دنیا کا سب سے بڑا جنگل ہے۔ یہ اتنا بڑا جنگل ہے کہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان 7 دفعہ یعنی کہ 7 ٹائم اگر اس میں سما جائے تب بھی وہ فل نہیں ہوتا، اتنا بڑا جنگل ہے۔ تو انہوں نے سوچا کہ وہ دنیا کا اتنا بڑا جنگل ہے اور میرا بھی آن لائن سٹور دنیا کا سب سے بڑا آن لائن سٹور ہوگا۔ تو اسی جنگل سے انہوں نے اپنے آن لائن سٹور، اپنی آن لائن ویب سائٹ کا نام amazon.com رکھ دیا۔ تو یہ سارے معاملات انہوں نے 1994 میں شروع کر دیے تھے، اور یہ آن لائن ویب سائٹ جو کہ بہت مشہور ہوئی، لوگوں نے گھر بیٹھے ہی بکس وغیرہ ادھر سے پرچیز کی، جو کہ آسا ایک بہت اچھے ریونیو میں بدل گئی، اور وہاں کے لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ چلنا شروع ہو گیا، وہ ایک دوسرے کو بتا کر ان کی ایڈورٹائزمنٹ ہوئی، اور یہ بہت سپیڈ کے ساتھ انہوں نے یعنی کہ گروتھ وغیرہ شروع کی۔ پھر جیف بیزوس نے سوچا کہ میں اب بکس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ادھر سیل کرنا شروع کروں گا۔ تو انہوں نے اس ٹائم میں جو چیز کا سکوپ تھا، جو چیز زیادہ استعمال ہو رہی تھی، وہ بھی اپنی ویب سائٹ میں شامل کرنا شروع کر دی۔ تو انہوں نے کمپیوٹر گیمز، سی ڈی، ڈی وی ڈی، ٹوائز وغیرہ اس کیٹیگری کو بھی اپنی ویب سائٹ کے اندر شامل کر دیا، اور یہ بھی ایک کامیاب سٹیپ رہا۔ اس چیزوں کو بھی وہاں کے لوگوں نے بہت زیادہ پرچیزنگ کی، جس کے ساتھ اس ویب سائٹ کو، اس آن لائن سٹور کو اور زیادہ بوسٹ ملا۔ پھر اس کے بعد الیکٹرانکس چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ AWS یعنی کہ Amazon ویب سروس، اس کو بھی لانچ کیا، جو کہ یہ بھی ایک بہت کامیاب سٹیپ رہا۔ اور آسا دوسری کیٹیگری جیسے ہوم کی کیٹیگری ہوگی، اسپورٹ کی کیٹیگری ہوگی، کچن کی کیٹیگری، یہ آسا ان کو بھی شامل کرتے گئے۔ اور شروع میں تو پہلے انہوں نے خود ادھر سیلنگ کی، مگر بعد میں آسا انہوں نے
یہ اپرچونٹی دی کہ کوئی دوسرا تھرڈ پرسن بھی آ کر ادھر سیلر اکاؤنٹ بنائے اور وہ اپنی پروڈکٹس کسی بھی کیٹیگری کی ہو تو وہ آ کے ادھر سیل کر سکتا ہے، اور بائر کے لیے ایک علیحدہ اکاؤنٹ بنا دیا کہ وہ اس اکاؤنٹ کو بنا کر کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتا ہے۔ یعنی کہ ہمارا جو آن لائن اسٹور ہے، ہمارا جو ایک پلیٹ فارم ہے، ادھر سیلر آ کے بھی اپنی سیلنگ کر سکتا ہے اور بائر آ کے بھی اپنی ضرورت کے مطابق کوئی بھی چیز پرچیز کر سکتا ہے۔ تو اس طرح امیزون کو بوسٹ ملتا آہستہ اسٹیپ وائز ہر کیٹیگری اس میں لانچ ہوتی گئی، جو کہ کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتی گئی، اور دیکھتے دیکھتے پھر امیزون نے کنڈل انٹروڈیوس کرا، جو کہ ایک ڈیجیٹل بکس ہے کہ آپ اپنے ٹیب میں، اپنے موبائل وغیرہ میں ایک ڈیجیٹل شکل میں بکس وغیرہ پڑھ سکتے ہیں، میگزین پڑھ سکتے ہیں آپ، یہ انٹروڈیوس کرا، اور اس سٹیپ کی وجہ سے بھی امیزون کو بہت بوسٹ ملا۔ امیزون نے سٹیپ وائز اپنے جو آن لائن ویب سائٹ ہے اس میں بھی ڈیولپمنٹ کی، اس میں بھی اس کا جو ڈیش بورڈ ہے اس میں تبدیلیاں لانی شروع کی۔ شروع میں وہ کسٹمر یا بائر کو میل کر کے ان سے ریویوز لیتے تھے کہ آپ اپنا ریویو دیں، اپنی سجیشن دیں کہ کیا چیز ہونی چاہیے، کس چیز کی کمی ہے ہمارے اس بزنس میں، اور کیا چیز آپ کو اچھی لگی۔ جس چیز کی کمی ہوتی تھی اس چیز کو اس نے پلس پوائنٹ بنا کر اپنے بزنس میں ایڈ کرتا گیا، اور جیف بیزوس اپنے کسٹمر کو ایک کنگ کی شکل میں دیکھتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جو بھی کسٹمر آتا ہے یہ آپ کے لیے ایک کنگ ہے، جیسے ایک وزیر اپنے بادشاہ کے ساتھ برتاؤ کرتا ہے، آپ بھی اسی طرح اپنے کسٹمر کے ساتھ برتاؤ کرو، اس کی ہر تکلیف پریشانی کو آپ دور کرو، اس کے لیے آسانی پیدا کرو۔ اسی چیز کو انہوں نے اپنی پالیسی بنائی کہ جو کسٹمر بائر چاہتے ہیں کہ ایسے ہو ویسے ہو، 1 ڈے ڈیلیوری ملے، جو ادھر لسٹنگ وغیرہ ہو وہی چیز ہمارے تک پہنچے، یہ ساری چیزیں اس نے اپنی پالیسی میں شامل کر کے سیلر کے اوپر اپلائی کر دیا۔ اگر آپ اس چیزوں کو لے کر چلو گے تو آپ سیلنگ کرو گے، ورنہ آپ کا اکاؤنٹ سسپینڈ ہو جائے گا۔ اسی چیز کی وجہ سے ہی تو امیزون اس وقت دنیا کا ایک بڑا آن لائن مارکیٹ اسٹور ہے، جہاں پر لوگوں کا اتنا ٹرسٹ ہے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی بھی چیز ہم پرچیز کریں، کہ جو بھی چیز ہم منگوائیں گے تو جو ادھر ہوگا سیم ویسے ہی آئے۔ وہ آنکھیں بند کر کے وہاں سے پرچیزنگ کرتے ہیں، انہیں اتنا یقین، اتنا اعتماد ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ ان کی اسٹرکٹ پالیسیوں کی وجہ سے ہی یہ چیز ممکن ہوئی ہے۔ اور ساتھ ساتھ پھر امیزون نے امیزون پرائم کا آپشن بھی لانچ کیا، جو کہ کوئی بھی امیزون کا پرائم ممبر بن سکتا ہے، اور پرائم ممبر کے لیے بہت سی سہولتیں، فیسیلیٹیز امیزون نے رکھی ہے، جیسے کہ ان کے لیے 1 ڈے ڈیلیوری کی آپشن بھی ہے، ان کو امیزون کا جو میوزک کا آپشن ہے وہ بھی ان کے لیے فری ہے، اور بھی بہت سی سہولتیں، فیسیلیٹیز امیزون اپنے پرائم ممبر کو دیتا ہے۔ اور اسی طرح امیزون آہستہ تقریباً دنیا کی اس ٹائم ہر چیز جو آپ کے مائنڈ میں بھی نہیں ہوگی وہ وہاں پر سیلنگ ہو رہی ہوگی۔ اور اسی طرح دن بدن امیزون اپنی پالیسیوں کو ٹائٹ کر رہا ہے، سخت کر رہا ہے، اپنی پالیسیوں کو بہت اسٹرکٹ کر رہا ہے کہ مائنر سی بھی، یعنی پوائنٹ میں بھی کوئی بھی پریشانی وہ اپنے بائر کو نہیں دینا چاہتا، کہ کوئی بھی کسٹمر آئے اور وہ خوشی ادھر سے سیلنگ کرے، اور امیزون کی ایڈورٹائزمنٹ وہ کسٹمر کرے، ان کو ایسی سہولتیں، ایسا ایک پلیٹ فارم دیا جائے جن کو وہ استعمال کر کے مطمئن ہو، اور لوگوں کو کہیں کہ آپ کوئی بھی چیز اگر آپ نے پرچیز کرنی تو امیزون سے کریں۔ وہ 1 ڈے ڈیلیوری دیتا ہے، ہر چیز پرفیکٹ ہوتی ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ امیزون پر تب بھی سیلنگ کر سکتے ہیں جب آپ امیزون کی پالیسی کو وائلیشن نہ کریں، اس پالیسیوں کے اندر رہتے ہوئے اب آپ سیلنگ کریں۔ جی، تو یہ ایک چھوٹا سا ایک اوور ویو تھا امیزون کے بارے میں، ایک تھوڑی سی ہسٹری تھی اس کی، کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔